آج کا پروگرام شروع کرنے سے آپ کو بتاؤں کہ پرسوں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ایک انٹرویو تھا. انہوں نے اس میں ایک ڈاکیومنٹ دکھائی تھی, وہ ڈاکیومنٹ آپ کو بھی دکھاتے ہیں, اور وہ تھا کہ اتفاق گروپ کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ گروپ آف انڈسٹریز جو ہے کس طرح سے انہوں نے کتنا بینکوں کا 3000 ملین جو ہے وہ ڈیفالٹ کیا ہوا ہے, اور اب بینکس کو انہوں نے ابھی تک رقم ادا نہیں ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یو کین واچ دا شارٹ, ایک دفعہ دیکھ لیں جو انہوں نے کہا, پھر ہم آگے چلتے ہیں. سوری پرویز الہی. اب یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے سرٹیفکیٹ جو میں نے میڈیا کے تھرو قوم کو دکھائے ہیں وہ آ کے قوم کو دکھائیں کہ انہوں نے کوئی قرضہ جو ہے یہ معاف نہیں کرایا. ایک تو بینک آف پنجاب کا 171 ملین آج بھی پینڈنگ ہے, جو میاں شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے دینا ہے. یہ دیکھیں, نیشنل بینک, حبیب بینک, یو بی ایل, ایم سی بی, اے ڈی بی بی, پکک, آئی سی پی, ان سب کو ملائیں تو یہ تقریباً جو ٹوٹل انہوں نے دینا ہے یہ 3000 کروڑ. رائٹ, ویلکم بیک. اور یہ 3000 ملین ہے. مجھے خود چودھری صاحب نے بعد میں ریکٹیفائی کیا تھا اس کو, اس ریکارڈنگ میں یہ ہے. ٹو ڈسکس دس, اور کیونکہ حکومتی پارٹی جو ہے اس نے بڑی شدت سے اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ تاثر ہی غلط ہے کہ ہم کسی قسم کے ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ ڈیفالٹرز ہیں یا وہ کسی کے دیندار ہیں. اور اس سلسلے میں آج دو لوگ جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, میاں نواز شریف کو اور میاں شہباز شریف صاحب کو. اور ایک تو بالکل بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے, وزیر قانون ہیں پنجاب کے رانا ثناء اللہ صاحب, بڑے فریکوینٹ ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں. رانا صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ رانا صاحب صرف لا منسٹر نہیں ہیں بلکہ بحیثیت پارلیمنٹیرین یہ حکومتی جماعت کی طرف سے پوری پارلیمنٹ کا جو لیگل افیئرز کا جتنا بھی کام ہے یہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے ہیں, اور بڑی بھاری ذمہ داری ہے ان کے اوپر. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ہارون پاشا صاحب. ہارون پاشا صاحب 13 سال تقریباً اتفاق گروپ آف انڈسٹریز یا اتفاق گروپ آف کمپنیز کے ساتھ منسلک رہے ہیں. ایز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انہوں نے اپنا پروفیشن شروع کیا, چیف اکاؤنٹنٹ رہے اتفاق کے, اور چیف آپریٹنگ آفیسر بھی رہے. اور جن دنوں کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس عرصے میں اتفاق نے یہ پیسے دینے تھے بینکوں کے یا ابھی تک دینے ہیں, یہ ان کے دور میں تھا. اور ہارون پاشا صاحب آج کل دنیا ٹی وی کے روح رواں بھی ہیں, وہاں پہ ڈائریکٹر ہیں. اور ہارون صاحب اینڈ رانا صاحب, ویلکم ٹو پوائنٹ بلینک لقمان. ہارون صاحب میں صرف یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے نا کہ ساری کمپنیاں بند کرا کے آپ دنیا میں آئی ہیں, تو اللہ کرے دنیا میں وہ ڈفرنٹ ہو جائے اس باری اور بہت اچھا چلے. وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی چل رہی ہے اور آپ کی دعائیں اس میں شامل ہیں. رانا صاحب یہ تو فگر سے باتیں پہلے کریں کہ پہلے وہ پولیٹیکل ایشوز سے بات کرنی ہے. جیسے آپ میرا خیال ہے کہ ڈاکیومنٹ اصل میں وجہ زیر بحث ہے. درست. پاشا صاحب آپ کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, آپ ہیڈ بھی تھے گروپ کے, یو کین ایکسپلین ٹو اس کے پہلے تو مجھے صرف ہاں یا نہ بتا دیں ڈاکیومنٹ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے جناب. بسم اللہ. ٹھیک ہے, فیر انف. رانا صاحب آپ نے فگرز کے متعلق کچھ بات ایڈ کرنی ہے کہ میں پاشا صاحب سے سوال پوچھ لوں؟ نہیں, پاشا صاحب نے جو بات بتائی اس کے متعلق آپ بالکل ٹھیک ہے. اچھا پاشا صاحب میں نے آپ سے سوال ایک بات میں نے کرنا جی. اس میں یہ ہے کہ پاشا صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ یہ اس طرح سے سیٹلمنٹ ہوا اور اس میں جو ہے یہ سارے قرضوں کو سیٹل کرنے کا, اب اس میں ہے کہ یہ قرضوں کو سیٹل کرنے کا مسئلہ ان کے فگرز کے مطابق کم بنتا ہو, بینک کے فگر کے مطابق زیادہ بنتا ہو, کسی اور کے مطابق فرق ہو, لیکن ایک بات تو سیٹل ہے کہ یہ قرضوں کی معافی کا معاملہ نہیں ہے. فیئر انف. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. بس یہ بات جو ہے یہ اس میں تو شروع ہونے سے پہلے ہے کہ یہ تو میاں صاحب نے آج تک کسی بینک سے ایک قرض یہ معاف نہیں کرا. نہیں ہے, لیکن ان کی آپ نے جو ہے وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایک اور دی ہے. اس نے کہا ہے چودھری پرویز میں زیادہ خوفناک بات کرنے لگا ہوں جو انہوں نے کہی ہے, جو مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے قرضے لیے اس لیے تاکہ واپس نہ کریں. انہوں نے معاف کرانے کا لفظ نہیں کہا. نہیں, معاف کا کہا ہے انہوں نے. اچھا کہا ہے. اوکے. اور
اور یہ کیس جو ہے قرضوں کی معافی کا نہیں ہے. اچھا چلے پاشا صاحب، اس میں سوال بڑا چھوٹا سا تھا. آپ نے اس کی جو ڈاکومنٹ ہے اس کی صحت کے اوپر اعتراض کیا، اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر تو اعتراض نہیں کیا. اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر میں اعتراض کر رہا ہوں. لائبلٹی جو اس ڈاکومنٹ میرا خیال ہے کہ میں اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر سکا کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے تو نہیں بنائی گئی، یہ اوریجنلی ایک بینکر کی طرف سے ہی بنائی گئی ہے. نیشنل بینک آف پاکستان سے نکلی ہے یہ ڈاکومنٹ. اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ I cannot talk about the veracity of the I can document. because I spoke to Mr. Salim Ansar, who is the Executive Vice President of National Bank of Pakistan, and I spoke to him on the phone. انہوں نے اس کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کیا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اور اس کو 14 بینکوں کی طرف سے، 9 بینکوں کی طرف سے راجہ محمد اکرم اس میں پیش ہوئے اور 14 بینک ہیں، 8 بینک نہیں ہیں، کیونکہ باقی جو مداربہ کمپنیز ہیں جو اس میں انکلوڈڈ نہیں ہیں، دے ہائرڈ ڈفرنٹ لائرز. اینڈ اس میں نیشنل بینک کا ایکسپوجر 1.5 بلین کا ہے، ایچ پی ایل کا 716 کا ہے، یو بی ایل کا 340 کا ہے، ایم سی بی کا 239 کا ہے، بینک آف پنجاب کا 171 کا ہے ٹوٹل، کیونکہ فرسٹ پنجاب مداربہ اور بینک آف پنجاب ایک کمپنی ہے، اینڈ پک بھی ہے، آئی سی پی بھی ہے. When we come back from the break, we are going to again talk about the veracity of this document. Harun Pasha Sahab, Rana Sanaullah Sahab, after break, take a break. Welcome back from the break. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہارون پاشا صاحب بات کر رہے تھے، اتفاق گروپ کے فارمر چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، چیف اکاؤنٹنٹ ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب بھی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، وزیر قانون ہے پنجاب کے. اور بات ہو رہی تھی اس ڈاکیومنٹ کی کہ جو 8 یا 9 بینکس کے کنسورشیم نے مل کے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آنریبل کورٹ میں جمع کرائی، اور تھرو راجہ محمد اکرم ایڈوکیٹ، اور جو ہے 3 ممبرز کی ایک کمیٹی لاہور ہائی کورٹ نے کانسٹیٹیوٹ کی. پاشا صاحب یہی آپ نے فرمایا ابھی، جن میں سلیم انصر صاحب تھے، ای وی پی ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے، خواجہ عبد القدیر ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اور پرویز اختر ملک ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو ریپرزینٹیٹو تھے کورٹ کے. از دیٹ رائٹ؟ ایبسلیوٹلی. یہ بنا. آپ جو ڈاؤٹ کر رہے ہیں، آپ فگرز کے اوپر ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ فگر صحیح ہے کہ غلط ہے، فگر کم ہے کہ زیادہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ نکلی بینک کے اندر سے ہے اور یہ کورٹ میں جمع ہوئی ہے آفیشلی، اس پہ تو اعتراض نہیں ہے. یہ کورٹ میں نہیں جمع ہوئی جی، ہمارے کہاں پہ جمع ہوئی؟ یہ والی سٹیٹمنٹ جو یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ کہیں پہ بھی جمع نہیں ہوئی. اگر کورٹ میں جمع ہوئی ہوتی تو اتفاق فاؤنڈری کے پاس ہوتی. اچھا، اب اس میں ایک ایشو ہے کہ اپنے لوگوں نے کب اپنے ایسٹ سرنڈر کیے، کس سال میں؟ 1998 میں. 1998 میں. On 7th of July 1998 اس کے بعد ان کی ایویلیویشن ہوئی، ان کی ایک بڈ آئی ایک کمپنی کی طرف سے 2.4 بلین کی. اس میں جو لکھا ہے اس میں وہ زیادہ لکھی ہوئی ہے بڈ، آئی تھنک 2.48 بلین اس میں لکھا ہے، ویسے 2.41 مجھے پتا چلا تھا کہ اتنے کی بڈ آئی تھی. از دیٹ کریکٹ؟ 2.48 رائٹ. نا اس میں ٹوٹل ایکسپوجر 3094 کا ہے، تو اگر 3094 میں سے 2.41 بھی نکال دیں یا 2.48 بھی نکال دیں تو 500 کروڑ رہ جاتا ہے. وہ ڈیفیسٹ کیسے پورا ہوتا؟ یہ ڈیفیسٹ نہیں ہے جی. آج یہ زمین ہے. آپ نیکسٹ پیج پہ جائیے. اچھا، نیکسٹ پیج بڑا انٹرسٹنگ ہے پاشا صاحب، بہت انٹرسٹنگ ہے. ڈائریکٹرز کے جو نام لکھے ہوئے ہیں شیئر ہولڈر ڈائریکٹرز کے، ان میں دونوں بھائیوں کے نام بھی ہیں. جناب علی 1987 میں میاں نواز شریف ریزائنڈ. یہ ان کا استعفیٰ ہے فرام اتفاق بردرز. میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. نہیں، آپ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جب کہہ رہے ہیں تو ہمیں یقین آ گیا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتفاق فاؤنڈری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. ایز اے ڈائریکٹر سنس 1987. اچھا، اور 1990 ویلیو کا فرق بتا رہے ہیں، اس پہ آپ آئے. انہوں نے ایک اور سوال پوچھا، اس کا میں جواب دے رہا ہوں. میں نے سوال ہی پوچھا، میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. In 1992 میاں محمد شہباز شریف ریزائن فرام اتفاق بردرز. Here is the document. ٹھیک ہو رائٹ. 1992 میں انہوں نے ریزائن کر دیا. 1993 میں ریزائنڈ فرام دا بورڈ آف ڈائریکٹرز آف آلسو. ویلیویشن ہے نیکسٹ پیج کے اوپر، ویلیویشن کی جہاں پہ بات آتی ہے. اتفاق فاؤنڈری کے کالم میں دیکھیے 67 ایکرز آف لینڈ. بردر اسٹیل کے کالم میں دیکھیے 20 ایکرز آف لینڈ. اتفاق بردرز کے کالم میں دیکھیے 6 ایکرز آف لینڈ. یہ 93 ایکرز بنتی ہے جو کہ برابر ہے 744 کینالز کے.
اس کا ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ بھی لگا لیں 60 یا 65 لاکھ روپے پر کنال. چلے پاشا صاحب تو یہ تو ہم مانتے ہیں. صاحب میں یہ کہتا ہوں 5 میں ایکسپوجر کی بات کر رہا ہوں جی. بلین ہو